الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ کرم و عنایت و احسان ہے۔ یہ جو آستانے یا جن حضرات یا جس آستانے میں جن اعراس کے اندر جن بزرگوں کی محفل کے اندر آج ہم اور آپ آئے ہیں، باپ خدا کہہ رہا ہے کہ قبلہ خواجہ خواجہ شاہ محمد رکن الدین الولی شاہ مفتی محمد محمود الولی نفر اللہ مرتضی، اللہ تعالیٰ آپ کی کروڑ انگنت رحمتیں آپ کے قبور انور پر نازل فرمائے، درجات کو ہمارے مرشدان کے بلند سے بلند سب فرمائے کہ یہ وہ ہستیاں تھیں کہ آج انہیں کی تو وجہ ہے کہ جس کی بنیاد پر ہم امام علی مقام امام حسن حسین سے محبت کر رہے ہیں۔ تو بنیاد آپ نے سمجھ کہ یہ جو آج ہم جن کے بارگاہوں میں حاصل جن کے آستانوں پر یہی وہ ذات یہی وہ ہستیاں کہ جنہوں نے ہمیں حسن حسین اہل بیت اطہار صحابہ کا سب کی محبتوں کو پلایا یا خوشی کیا۔ مجھے وہ وقت یاد آتا ہے، آج میں یاد کر رہا تھا جب یہ بات ہو رہی، بڑے صاحب رحمۃ اللہ صاحب، یہ تو سبھی آپ جتنے بیٹھے ہیں انہیں کی محبتوں کا تو نتیجہ ہے کہ ذکر حسین ہو، ذکر امام علی مقام ہو، اہل بیت اطہار صحابہ جس کا ذکر، یہ سارے ان کے نتیجے، انہوں نے پلائی ہے محبت، پلائی۔ بلکہ وہ تھا نا ایک شخص بڑے صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، ہمارے مرشد گرامی کے پاس حاضر ہوا، کہنے لگا مجھے محبت سے بات یاد آ رہی کیسے دوسروں کی محبتوں کو دل سے نکالا کرتے تھے، اللہ اور اس کے حبیب کی محبت دل میں ڈالا کرتے تھے۔ کیسے مجھے واقعہ یاد آ گیا، ایک شخص آیا، شاید پنجاب کا ہی واقعہ ہے، حضرت کی بارگاہ میں آ کر کہنے لگا حضور میرے باہر وقت مجھے اپنی بیوی کا خیال آتا ہے، حتیٰ کہ میں نماز پڑھتا ہوں، سجدہ کر رہا ہوں، رکوع میں ہوں، قیام میں ہوں، اس وقت بھی اسی کی تصویر۔ ایسا عشق میں مبتلا ہوا، ایسی محبت سے نکلی نہیں رہی بیوی، کیا کریں؟ صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ کے ہمارے مرشد گرامی جن کا آج ہم سے مبارک کرا رہے، جنہوں نے محبتیں بنائی کیسے، اب دیکھو یہ طاقت دیکھو ہے کسی میں کہ آپ میں سے کوئی کہے جی مجھے اس وقت جو اپنی بیوی کی محبت میری ختم جا، نماز کے اندر ایسا سکون پیدا ہو جائے، میں وہ والی بات جو حبیب نے فرمائی تھی کہ اس طرح عبادت کر کأنک ترا فإن لم تکن ترا فإنہ یراک، ایسے عبادت کیا کر، ایسے سجدے کیا کر کہ براہ راست گویا کہ تو اپنے معبود کو دیکھ رہا ہے، جس کو سجدہ کر رہا اس کو دیکھ رہا ہے، یہ تیری شان ہونی چاہیے۔ عبادت نہیں کہ تیرا مقام ہے کسی کا، اب ہم نے سے کوئی جا کے کہہ کہ صاحب یہ نکالو یہ چیز، ہم براہ راست آپ کو دیکھ رہے ہیں، لیکن یہ شان کہ وہ جا رہا ہے اور تیرا حضور میری بھی ہم سے پاس آئے گا، اللہ تعالیٰ دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ خیر کرے گا، وظیفہ پڑھو، درود پاک پڑھو، استغفار پڑھو، گناہ گار۔ لیکن حساب رحمۃ اللہ علیہ اسی وقت برا کچھ دیر کے لیے برا آنکھیں بند کی چکے، کچھ دیر بعد آنکھ کھول کے فرمانے لگے ہاں بھائی میاں کچھ فرق پڑا ہے؟ کہنے لگے نہ حضور ابھی تو کوئی اتنا فرق نہیں پڑا، ابھی تو یہی حال ہے، تھوڑا فرق پڑ گیا۔ حسن رحمۃ اللہ علیہ نے شاہ مفتی محمد محمود الولی علم کا روحانیت کا سمندر ہمیں کہنے کی ضرورت ہے، ایک عام آدمی کے مزہ نہیں آتا، مزہ وہ آتا ہے جو اس فیلڈ کا بادشاہ، اس میدان کے بادشاہ، اس میدان کے بادشاہ میں غزالی سما کو لو، پیر کرم شاہ نظری کو لو، علامہ شاہ احمد نورانی کو لو، بڑی بڑی ہستیاں، میں نے پیر جی کے رسالے میں لکھا نہیں وہ قول، جب پیر کرم شاہ نظری جسٹس بھی اپنے وقت کے، بہت بڑے عالم بھی، پیر بھی، مفسر قرآن بھی، محدث بھی، سیرت پر کتاب لکھی، اس کو ایوارڈ ملا، جامعۃ الازہر سے ایوارڈ ملا، اتنی بڑی بڑی ہستیاں، لیکن فرماتے ہیں کہ جب بڑے اصحاب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے اور آپ کے مرشد گرامی کی انتقال کی خبر سنی تو کہا ہائے افسوس، آج وہ ہستی چلی گئی جو صرف ہمارے لیے جملے سمجھ رہا، جسٹس پیر محمد کرم شاہ نظری کا کہ جو صرف کیا ایک عام آدمی ہوتا ہے
وہ تو مبالغہ میں دیکھ رہا ہوتا ہوں مقرروں کو جب وہ تعریفیں کرنے پر آتے ہیں کبھی کبھی بڑا افسوس سا بھی ہوتا ہے کہ اتنی چاپلوسی تعریفیں حضور نے منع بھی فرمایا تو وہ ڈٹ کے کر رہے ہوتے ہیں جس کی کوئی انتہا نہیں. بعد میں جا کر کیا کریں گے کہ بات تمہارے پیچھے ہنس رہے جھوٹ بولنے کے جاؤ تالابے میں جا رہے جھوٹی تعریف اس سے حضور نے منع فرمایا. اس کی وعیدیں ہیں لیکن ایک ولی ایک صالح وہ جھوٹ بولے گئے وہ تو خود نیک ہے وہ تو خود ولی ہے وہ تو خود ان چیزوں کو جانتا ہے. اب اگر وہ تعریف کرتا ہے تو سمجھ لو یہ کوئی بہت اونچی شخصیت ہے. عام مقرر کریں جن کو پیسے دیے جاتے ہیں جو ترتیب ہوتی ہے خطابات اور گفتگو ان کی تعریف ایک علیحدہ حیثیت ہے. اور ایسے اللہ کے نیک ولی صالح جن کے نام لے جو اپنے وقت خود جانے خود شیوخ خود روحانیت کے امام. اب وہ تعریف تو جب انہوں نے حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ جد امجد میرے دادا محترم حضرت والد گرامی جب ان کی انتقال کی خبر سن کر افسوس آج وہ ذات وہ شمع اس عالم سے اٹھ گئی کہ جو صرف ہمارے لیے پوری امت اسلامیہ کے لیے رحمت کا باعث ہے. شاہ مفتی محمد محمود نور اللہ جب جن کا عرص جن کی اصل فضائل ہے جہاں ان کو اللہ نے مقام اور بڑھاتے تو در حقیقت بڑے اصحاب رحمۃ اللہ علیہ اولیاء کاملین صالحین انہوں نے بھی محبتیں پٹھائی جو آج ہم تم وہاں موجود ہیں ان کی محنت پھر حضرت نے محنتیں کی آج جو آج گلشن دیکھ رہے تو صاحب مرشد گرامی کا سمجھ ہم سے جتنی ہو سکتی بھائی صاحب کا جس کے جتنا حصہ لیکن اصل پلانے والے وہ مجھے آج بھی وقت یاد آتا ہے جب یہ محرم کا وقت ہوتا صاحب ان کی تو بڑی شخصیت ہے. ہماری جو دادی محترمات اپنے وقت کی اور یوں سمجھے وہ پیر خاندان یعنی خود بڑے حسان رحمۃ اللہ ہے اور قبلہ شاہ رکن الدین الوری کہتے تھے شاہ مفتی محمد محمود کو دیکھو ہے تو تمہاری گھر والی لیکن ان کا ادب احترام کرنا کیونکہ یہ اس پیر خاندان کی ہمارے پیر کی اولاد میں ہے. ہمیں جو کچھ اللہ نے دین و دنیا میں ترقی عطا کی ہے قسم کے ساتھ اب میں تربیت بتا رہا ہوں کیا انداز ہوتے تھے تربیت ہم چھوٹے چھوٹے تھے میں بھی تھا فائز صاحب بھی ہم نے آج کو یاد آ رہا تھا مجھے وقت جب یہ محرم کے دن آتے تھے شروع ہو جایا کرتے تھے تو وہ ہماری جب دادی علیہ الرحمہ چھوٹا سا ٹیپ ریکارڈ 15 20 25 30 سال پرانی بات آپ کو ذکر کر رہا ہوں. وہ جناب ٹیپ ریکارڈ نکلتا تھا اور اس میں پہلی محرم سے لے کے 10 مولانا شفیع اکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ کی کیسٹ لگ جایا کرتی. اب ہم چھوٹے چھوٹے بچے سارے چھوٹے میں تربیت بتا رہا ہوں پلانا کیا ہے ہماری یہ تو آج حالات یہ گانے لگے ہوں گے فلمیں آج کے دن لوگ نہیں چھوڑتے آج کے دن میں فلمیں چل رہی ہیں گانے چل رہے ہیں بس تھوڑا بہت آ گئے آدمی ہو گئی بات ختم ہو گئی تربیت میں بتا وہ ہمارے ذہنوں میں بات رہی مجھے آج بھی وہ تربیت یاد ہے کہ وہ دن جب آتے تھے تو کیسے محبت کا اظہار تو وہ کیسے چلتی تھی جو محبت کے جو جسے کہتے ہیں امام علی مقام کی محبت جو سینے میں مجھ سکتا ایسے ایسے وقت آتا تھا اور جو ہم چھوٹے چھوٹے ان کی کیسٹ سن کے رو بھی رہے ہیں ایک عجیب کیفیات بھی پیدا ہو رہی ہے اور دل چاہتا تھا کہ کاش ہم امام علی مقام کی بارگاہ کے اندر اس وقت ہم موجود ہوتے ہم نوکری کر رہے ہوتے اور ان کی کچھ خدمت حاصل کر کے اللہ ہمیں بھی کچھ عطا کروا دیتا ہے. یہ در حقیقت جذبات آج یاد ہے یہ تربیت کہ ان بزرگان مسلاف نے پلایا نہیں کہ آپ سمجھے کسی مقرر نے یا کسی عام آدمی نے کسی گویے میں یا کسی بھی شخص نے اٹھا کر دیا یہ جن کی بارگاہوں میں آج تم آئے ہوئے ہو ہزار کے مجمے کی صورت میں یہ ایسے ہی نہیں آ گئے جس طرح نکل اللہ صاحب کہہ رہے تھے مجھ سے پہلے یہ ایسے ہی نہیں آ گئے یہ کسی کی محبت پلائی ہوئی ہے جو تمہیں یہاں تک لے کر آئی ہوئی ہے محبت ان کا لگایا ہوا بات یہ ان کی محنت ہے یہ ایسے نہیں ہے ایسے نہیں یہ ان کی محنت ہے کس کس طریقے سے حسان رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کے گاؤں میں سفر کیا کیا آپ کو یاد نہیں آپ کے بوڑھوں کو وہی تو سنا
ایسے کیسے انداز کے اندر جس وقت پنکھے نہیں، سہولتیں نہیں، بجلی نہیں، بیت الخلا نہیں. وہ تو دور ہمیں بھی یاد ہے جب ہم چھوٹے چھوٹے حضرت کے ساتھ جاتے. حضرت نے بڑی تکلیفیں اٹھائی والے تھے گرامی، لیکن ان سے زیادہ تکلیفیں بڑے حساب، ان سے زیادہ قبلہ شارف مدین الولی کا. کہ کیسے کیسے وہ دور ہم نے جو ہم سنتے آپ نے تو بڑے لوگ جانتے ہیں. اور اس انداز کے اندر نہ کھانے کا پتہ، نہ رہائش کا پتہ، نہ سہولتوں کا پتہ. مسجدوں میں ٹھہر گئے اور 6 ماہ ٹھہر رہے ہیں، تکلیفیں ہو رہی ہیں. واقعہ ہمارے دوسرا صاحب سناتے ہیں، بڑا شاید غالباً یہاں ٹھنگ موڑ کے گاؤں کے قریب بڑے حساب رحمۃ اللہ علیہ پہنچے. جلسہ وہ پروگرام آپ کے ٹھنگ موڑ آپ جانتے ہیں، گاؤں والے سمجھ گئے کھانے کا تھکے ہوئے حساب. اس زمانے کے اندر آپ کو پتا بیل گاڑیاں، گدھے اور پیدل سفر ریتوں میں. یہی وجہ حساب کا جو آخر میں مثال یہاں ہوا وہ سانس کے نزدیک تکلیف ہے اسی سفر کی وجہ سے جو سونگ ہوتے اٹھے. کیا نتیجہ رہا؟ اب جب پہنچے آپ کو پتا ہے ماشاءاللہ بیواتیوں کا تو پھر اپنا انداز ہوتا ہے. پوچھا میں تو حضور کہاں کھاؤ گے؟ اب اپنا جو دل چاہے بناؤ، حلوہ بناؤ. جس طرح ہمارے حضرت کی بھی یہی پسند ہوتی ہے. اللہ صاحب کو ہم کچھ بھی کر لیں، کچھ بھی بھائی دال پسند ہے، دال اور سبزی سب سے زیادہ محبت ہے. کوئی بڑے حساب کی بات یاد آ جاتی، بڑے حساب کے لگتا ہے دال بنا. اب ہمیں تو مرغیوں کا شوق، دوسری چیزوں صوفیاء کی بات کو شوق. گھڑوں دن بعد آئے ہو دال کا مرغوں پکڑ مرغوں. اب وہ جناب اب جو مرغا پکڑنا شروع ہوا ہر سال ملا لطیف بھی موجود ہوتا تھا ہمارے ساتھ. دن یاد آتے ہیں، کیا دن. اللہ تعالیٰ اس کی بھی بخشش و مغفرت فرمائے. ملا مراد کی بخشش و مغفرت. یہ پرانے خدام تھے جنہوں نے خدمتیں کی. بند خاطہ بے شمار محبین محبت کرنے والے گاؤں میں کہا جنہوں نے خدمتیں کر لی وہ سمجھو انہوں نے دین و دنیا کو پا لیا. لوگوں کی جنہوں نے خدمت کی. اب ہر ساتھ ملا کب آئے گا کھانا، وہ مرغوں کا کون سا مرغوں کو دوڑ دی. اب تو پھر بھی شعور آ گیا. کل کچھ معاملات امور تو بھائی ساتھی اور معاملات ہی کچھ اور نہ حضور مرغا پکے نہیں تھے. حضرت کو بھوک اللہ عالم یہ عجیب کیسے. اس کے بعد کافی کئی گھنٹوں کے بعد مرغا لا کے رکھا تو عالم یہ حضرت صاحب نے جیسی کھانا ایک بوٹی لے کر تناول فرمایا. اچھا پھر تو فرمایا ارے یہ تو بوٹی ارے یہ شوربا کا. ارے نہ حضور شوربے سے تھوڑی روٹی بوٹی سے کھاؤ. کتنے دنوں بعد گھڑوں دنوں بعد پھر آئے بوٹی بوٹی شوربا آئی. حضرت اور دن چلے اتنے گھنٹے گزر گئے سفر کی سفر تکلیف. اس کے بعد یہ مرغے کا بھی یہ عالم اس میں شوربا نہیں. حضرت اچھا کیا علم کیا انداز. یہ جو آج تم سارے بیٹھے ہو یہ در حقیقت ان کے علم اور ان کی محبت کا نتیجہ ہے. اب اس قدر ہمیں تو غصہ آتا ہے آ جائے گا جی مذاق ہو رہا ہے. اتنی دیر کے بعد یہ نکالے کے لائے. اب جناب جب شوربا نے بوٹیاں کھانے کے لیے بوٹی رکھی تو پتا چلے وہ تو چبی مرغوں بچوں عجیب تماشا عجیب تماشا. بندہ پریشان بھی کیا. صاحب نے کہا مسکرائے بس دعا دی. اچھا بھائی ماشاء اللہ بہت کیا سادہ حضرت کے انداز. اس انداز میں بڑے حساب صاحب ورث نے تکلیفیں اٹھا کے تمہیں کہاں سے کہاں پہنچا دیا. خود کھانے کی تکلیفیں، رہائش کی تکلیفیں، جگہ نہیں، پیڑوں کے نیچے آرام فرمایا کرتے. تمہیں تو بوڑھے اکثر جانتے ہیں یہ واقعہ سب پتا. تو کھلا نہیں تھے جانے کی جگہ تمہیں کیا کرنا تھا، کیوں کرتے ہیں. پوچھے بڑے صاحب نے تو بہت بڑی کوٹھی بنائی، تو بہت بڑا بینک بیلنس، تو بڑی گاڑیاں رکھی. دنیا کو پتا ہے، دنیا کو ایک کوئی سادہ سی بیٹھک ہوتی اسی میں حساب رحمت اللہ علیہ تشریف فرما ہوا کرتے تھے. اور بڑے بڑے کروڑ پتی حضرت فرماتے ہیں کہ والد گرامی سے مضمون اس کا لکھوا تھا کہ جسٹس حمی ثانی کا جسٹس حمی ثانی جیسا جج سپریم کورٹ حاضر ہوتا ہے دیکھتا یہ سادگی کا عالم. حاجی محبوب اللہ کیا ولی بھائی کا جو بڑے بڑے کروڑ پتی سینٹ ایکسٹری کے مالک کیا آ رہے ہیں حاضر ہو رہے ہیں
دیکھ رہے یہ سادگی سے گھر میں بیٹھنے کا اجازت، تو کہتے ہیں حضور قالین لے آئیں، حضور کرم فرمائے تو قانون سے لگوا دیں، حضور کرم فرمائے تو صوفے لے آئیں۔ کہا بھائی یہ سارے قالین تمہیں مبارک ہو، ہمیں تو چٹائی میں مزہ آتا ہے۔ یہ صاحب عرس کی شخصیت ہے، یہ ان کا کام ہے۔ تو یہ آج ان کی سادگی، ان کی قربانی، کھانے کی، اپنی سہولیات کی، اٹھنے بیٹھنے کی، اس قربانیوں نے تمہارے سینوں میں اہل بیت اطہار خاندان مصطفیٰ کی محبت بھی پیدا کر دی، خود مصطفیٰ اور خدا کی محبت کے ساتھ بھی پیدا کی۔